آخری جملہ ذہن میں رکھ لیجیے، ناپا تولا ہوا بڑی عظیم جملہ ہے۔ نکاح کرنا نماز پڑھنے کے برابر نہیں ہے، نکاح کرنا روزہ رکھنے کے بھی برابر نہیں ہے، نکاح کرنا حج و زکوٰۃ کے برابر بھی نہیں ہے، مگر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک اعتبار خاص سے نکاح کرنا نماز پڑھنے پر بھی بھاری ہے، نکاح کرنا روزہ رکھنے پر بھی بھاری ہے، نکاح کرنا حج کرنے پر بھی بھاری ہے، نکاح کرنا زکوٰۃ دینے پر بھی بھاری ہے۔ وہ اس لیے کہ نکاح ہی کی گود سے نمازی پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ کیا کہنا ہے۔ نمازی پیدا ہوتے ہیں، نکاح کی گود سے حاجی پیدا ہوتے ہیں، نکاح کی گود سے علماء پیدا ہوتے ہیں، نکاح کی گود سے صوفیاء پیدا ہوتے ہیں۔ قسم ہے خدائے وحدہ لا شریک اللہ کی، کعبہ کا کوئی طواف کرنے والا نظر نہیں آئے گا اگر دنیا سے نکاح کو ختم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ مگر یاد رکھیے، جب تک کلمہ کے ساتھ نکاح بھی چلتا رہے گا تو اللہ کا مقدس گھر وہ ہمیشہ وہ چمکتا دمکتا نظر آتا رہے گا، ہما وقت اس کا طواف ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ دیکھو میں نے بھی نکاح کیا ہے اور تمہیں بھی نکاح کرنے کا حکم ہے، نکاح کرتے رہو تاکہ آنے والی نسلیں طیب و طاہر ہو کر روئے زمین پہ۔ الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، ہم کو عبد مصطفیٰ کر بہر شیخ مصطفیٰ، میرے مولا مفتی اعظم بے ریا کے واسطے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جو رسول پاک پر دل سے فدا ہو جائے گا، جو رسول پاک پر دل سے فدا ہو جائے گا، با خدا جنت میں اس کا داخلہ ہو جائے گا۔ چومنا ہے خانہ کعبہ کا دروازہ جنہیں، چومنا ہے خانہ کعبہ کا دروازہ جنہیں، چوم لے ماں کے قدم کو حق ادا ہو جائے گا، چوم لے ماں کے
قدم کو حق ادا ہو جائے گا۔ بے شک بے شک۔ ہر خوشی و غمی کے موقع پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک منعقد کرنا ہماری آبادی کا، زندہ آبادی کا اور سنی صحیح العقیدہ آبادی کا ایک جانا پہچانا معمول، ایک جانا پہچانا طریقہ اور ایک جانا پہچانا وتیرہ ہے۔ آج کی یہ محفل مقدس جس کی بابرکت تقریب میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، یہ ایک شادی خانہ آبادی سے منسوب ہے۔ صمیم قلب سے ہم دعا گو ہیں کہ رب قدیر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل پاک کی صدقے کہ ہونے والی شادی خانہ آبادی کو بحسن خوبی پائے تکمیل تک پہنچائے، اس کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے، ہونے والے دولہا ہونے والی دلہن دونوں کی زندگی کو رب قدیر شاد و آباد بنائے، دونوں کو صراط مستقیم پہ قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین، بجاہ حبیب کا سیدنا محمد طہ و یاسین۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب خانہ نے علماء کرام کا نورانی قافلہ اس بزم محبت میں اتار رکھا ہے۔ یہ بزم محبت جو ممتاز العلماء ادیب شہیر حضرت علامہ مولانا ممتاز احمد صاحب مصباحی ناظم تعلیمات مدرسہ رضائے اسلام حضرت شورا کی صدارت میں خلیفہ حضور شمس العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری احمد رضا صاحب قبلہ اور آپ کے حضرت شورا کی جامع مسجد کے خطیب و امام کے علاوہ آپ ہی کی آبادی کے عالی جناب عزت مآب جناب چنچل بہاری صاحب اور آپ تمامی حضرات کے دلوں کو موہ لینے والے اور عالم خیالات عالم تصور میں ہم سبوں کو گنبد خضرا کی ساؤں میں پہنچانے والے ہر دل عزیز شاعر عالی جناب عزت مآب حافظ و قاری جناب ضیاء اخلاقی صاحب نے واقعی میں ہمارے آپ کے سبوں کے دلوں کو موہ لیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک و مولا یہ ہمارے معزز علماء کرام شورا اسلام کا سایہ تادیر مسلک اہل سنت پہ قائم و دائم رکھے۔ بڑے ہی اچھوتے انداز میں نصیحت آموز باتیں آپ نے عزیز گرامی جناب مولوی نفیس احمد رضوی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے تعلق سے آپ نے سماعت کی۔ مالک و مولا اس بچے کو علم میں عمل میں روز افزوں ترقی عطا فرمائے۔ میں بھی اسی آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا جس کو سلمہ مولوی نفیس احمد رضوی نے بنایا تھا
قرآن کہہ رہا ہے فَانْكِحُوا، اے میرے بندو، اے مجھے اپنا خالق و مالک تسلیم کرنے والوں، جہاں میں تمہیں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دے رہا ہوں، وہیں تمہاری ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی دے رہا ہوں کہ فَانْكِحُوا، نکاح کرو۔ فَانْكِحُوا، نکاح کرو۔ معلوم یہ ہوا ہم مسلمان کلمہ طیبہ ذرا بلند آواز سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں کو جس بارگاہ سے نماز پڑھنے کا حکم ملا ہے، اسی بارگاہ سے نکاح کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ جس عظیم الشان بارگاہ سے ہم مسلمانوں کو قرآن مقدس کے 30 پاروں کا امین بنایا گیا ہے، اسی عظیم الشان بارگاہ سے ہمیں نکاح کرنے کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا گیا ہے۔ بے شک بے شک۔ قرآن کہہ رہا ہے فَانْكِحُوا، نکاح کرو۔ نماز پڑھنے کو بھی کہہ رہا ہوں، روزہ رکھنے کو بھی کہہ رہا ہوں، امیر ہو تو حج کرنے کو بھی کہہ رہا ہوں، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دینے کو بھی کہہ رہا ہوں، وہیں فَانْكِحُوا، میں تمہیں نکاح کرنے کا بھی ذمہ دار بنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بندہ کہتا ہے میرے پروردگار، جو تیرا فرمان ہے وہ ہم بندہ مومن کا ایمان ہے، سبحان اللہ۔ اے مولا، جو تیرا فرمان وہ میرا ایمان، مگر یہ بتا کہ نکاح کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ نکاح کریں گے تو کیا ملے گا؟ اے مولا، تو نے نماز پڑھنے کو کہا، ہم نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سجدہ کریں گے تو ثواب ملے گا، تیرے لیے قیام کریں گے تو ثواب ملے گا، تیرے لیے رکوع و سجود کریں گے تو ثواب ملے گا۔ مولا، تو نے روزہ رکھنے کو کہا، روزہ رکھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، نہ رکھیں گے تو ہمیں عذاب دے گا۔ مولا، قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، نہ کریں گے تو وہ ثواب سے تو ہمیں محروم رکھے گا۔ اے مولا، کعبہ کا حج کریں گے تو ثواب ملے گا، نہ کریں گے اور صاحب استطاعت ہوتے ہوئے نہ کریں گے تو ہمیں تو عذاب دے گا۔ مولا، نماز پڑھنے پہ تو ثواب دیتا ہے، روزہ رکھنے پہ تو ثواب دیتا ہے، حج و زکوٰۃ کرنے پہ تو ثواب دیتا ہے، نکاح کریں گے تو کیا ملے گا؟ نکاح کریں گے تو کیا ملے گا؟ بندہ کہتا ہے بابو کم مت کرنا ہے، کم مت کرنا، سو سمجھے دو۔ بندہ کہتا ہے مولا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نکاح نہ کرنے میں مکمل آزادی ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نکاح کو بچوں کا کھیل مت سمجھیے، نکاح نہ کرنے میں کوئی ذمہ داری نہیں، آپ بالکل آزاد ہو اور ایسی ہی آزاد ہو جیسے ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہے۔
کوئی پابندی نہیں. دیکھو نا کرسی دیکھو نا بالغ ہوئے کتنا کرسی دیکھو نا ہاتھ رکھیں اللہ درد دیں. تو صرف آپ حق اللہ نماز پڑھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. رمضان آئے تو روزہ رکھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. شادی کرنے کی ماں باپ کی باقی کسی بندے کا کوئی حق آپ کے اوپر ذمہ نہیں. داری ماں باپ کی یہی بول کر کریں گے. ہاں آپ کی موجودگی میں اگر آپ کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو آپ بوڑھے ماں باپ کے ذمہ دار ہو. باقی اور کوئی ذمہ داری آپ کے سر نہیں. دیکھو نکاح نہ کرنے سے پہلے آپ کس طریقے سے آگاہ. بوڑھے ماں باپ ہیں تو آپ اس کے ذمہ دار ہو, نہیں تو ابھی ذمہ داری نہیں. بندہ کہتا ہے مولا کہ نکاح نہ کرنے میں تو مکمل آزادی ہے, اور نکاح کر لینے میں بڑی ہی پابندی ہے. ایسی پابندی کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی آپ نے نیکیاں کمائی اور شوہر ہو کر آپ نے بیوی کے حق کو ادا نہ کیا, بیوی ہو کر شوہر کے حق کو ادا نہ کیا, بیٹا ہو کر بوڑھے ماں باپ کے حق کو ادا نہ کیا, یاد رکھنا یہ ساری کی ساری نیکیاں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی اور منہ کے بل کھسیٹتے ہوئے آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. نمازیں پڑھ کر, روزے رکھ کر, قرآن کی تلاوتیں کر کے, حج و زکوٰۃ کر کے, صدقہ و خیرات کر کے, راتوں کو اللہ کی عبادت میں بتا کر اتنی نیکیاں آپ نے کمائی تھی, اتنی نیکیاں آپ نے کمائی تھی کہ وہ حق پہاڑ آپ نے بنا لیا, لیکن بیوی کے حق کو ادا نہ کیا. باپ ہو کر آپ نے بیٹے کے حق کو ادا نہ کیا, باپ ہو کر آپ نے بیٹی کے حق کو ادا نہ کیا, بیٹا ہو کر آپ نے ماں باپ کے حق کو ادا نہ کیا. تو یہ ساری کی ساری عبادتیں رائیگاں کر دی جائیں گی, آپ کے چہرے پہ مار دی جائیں گی اور آپ کو منہ کے بل کھسیٹتا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا. بندہ کہتا ہے اے میرے مولا کہ کیا فائدہ ہے نکاح کرنے میں؟ نماز کو کہا, روزے کو کہا, حج کو کہا, اور ساتھ میں کہا فن کے ہوں نکاح بھی کرو. مولا بڑی ذمہ داری ہے, یاد رکھیے یہ آسان نہیں ہے. اگر وقت زیادہ ہوتا تو میں تھوڑی تمثیل کر دیتا. ایک وہ مسلمان جس نے اتنی نیکیاں کمائی, اتنی نیکیاں کمائی کہ نیکیاں ہی نیکیاں تھیں. اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کل میدان قیامت میں حساب و کتاب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسا مسلمان جائے گا کہ جس کے جب نامہ اعمال کھلیں گے تو نیکیاں ہی نیکیاں, نیکیاں ہی نیکیاں, نیکیاں ہی نیکیاں, کہیں بھی اس کے نامہ اعمال میں گناہ کا شائبہ بھی نہ ہوگا. ذرا زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. دیکھو کیسا انسان ہے. اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتے میرے اس بندے کو میرے فضل و کرم سے جنت میں لے جاؤ. سبحان اللہ. جب گناہ ہے ہی نہیں تو جنت میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ حکم ہوگا فرشتے لے کر اس نیک آدمی کو جنت کی طرف چلیں گے. ابھی 2 قدم بھی نہیں گیا ہوگا, 2 قدم بھی نہیں گیا ہوگا کہ ایک خاتون روتی ہوئی, بلکتی ہوئی, آنسو بہاتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں آئی. عرض کرے گی پروردگار وہ آدمی جسے تم نے جنت میں جانے کا حکم دیا ہے وہ دنیا میں میرا شوہر تھا, دنیا میں میرا شوہر تھا,
اس نے بیوی کے حق کو ادا نہ کیا. اے میرے پروردگار، آج یوم الجزا ہے، ذرے ذرے کا حساب دینا ہے. پروردگار میرے شوہر سے میرا حق دیا. حکم ہوگا فرشتے لوٹاؤ. وہ نیک متقی انسان اتنی نیکیاں کمائی کہ احد پہاڑ کی طرح لوٹایا جائے گا. اللہ فرمائے گا اے میرے بندے اس خاتون کو پہچانتے ہو؟ ہاں مولا پہچانتا. یہ دنیا میں میری بیوی تھی، میں اس کا شوہر تھا. تو شوہر ہو کر کے تو نے بیوی کے حق کو ادا نہیں کیا. رب پوچھے گا تو شوہر ہو کر بیوی کے حق کو ادا نہ کیا. بندہ کہے گا مولا اگر میں بیوی کے الجھن میں پھنس جاتا تو اتنی نیکیاں میں کیسے کماتا. دنیا داری میں پھنس جاتا تو اتنی نیکیاں کیسے کماتا. یہ دنیا داری کے الجھن میں پھنس جاتا تو یہ احد پہاڑ کے برابر میں نیکیاں کیسے کماتا. مولا میں تو دن رات تیری عبادت میں لگا، میں تو دن رات مسجد سے اپنا رشتہ قائم کیا، میں تو قرآن پڑھا تو پڑھتے رہ گیا، تسبیح پڑھتا تو میں پڑھتے رہ جاتا، اورادوں وظائف کرتا تو میں اورادوں وظائف کرتا رہ جاتا. رب فرمائے گا میرے بندے جہاں میں نے نماز پڑھنے کو کہا تھا وہی تمہیں حق العباد بندے کے حق کو بھی ادا کرنے کو. بولو کیوں نہیں ادا کیا؟ کیا دو گے؟ بولو 10 کا 20 کا نوٹ تو ہے نہیں کہ دے دو. گیہوں چاول بھی نہیں ہے کہ دے دو. کہاں سے دو گے؟ تو سوائے اس کے کوئی علاج نہیں ہے کہ حق کے برابر آپ کے اس چٹان اس نیکیوں کے پہاڑ سے چٹان نکالیں. خاتون کو دے دیا جائے گا. خاتون وہ نیکیاں لنگی اور جنت کے بہاروں میں چلی جائے گی. ابھی اتنی نیکیاں ہیں اس کے پاس جنت کو جا سکتا ہے. فرشتے جنت میں لے کے جا رہے تھے. ایک ہٹھا کٹھا نوجوان حاضر آیا. کہا مولا وہ جو آدمی جنت میں جا رہا ہے نا دنیا میں میرا باپ تھا. دنیا میں میرا باپ تھا، میں اس کا بیٹا تھا. حق ادا نہ کیا. کبھی نہیں دیکھا کہ بیٹا پڑھا کہ نہ پڑھا، کبھی نہیں پوچھا کہ بیٹا کھایا کہ نہ کھایا، کبھی نہ دیکھا کہ بیٹے کے پاس کپڑے ہیں یا نہیں. اے پروردگار میرے باپ سے میرا حق دلوا دے. حکم ہوگا لوٹاؤ. لوٹایا جائے. پہچانتے ہو کون ہے؟ ہاں میرا بیٹا پیدا کیا پھر اس کی دیکھ ریکھ نہ کی. المختصر یہ کہ دنیا میں رہ کر اگر بیوی کے حق کو ادا نہ کیا تھا تو نیکیوں کے پہاڑ سے چٹان نکالا گیا، بیوی کے حوالے کیا گیا. بیٹا کا حق ادا نہ کیا تھا، چٹان نکالا گیا، بیٹے کے حوالے کیا گیا. ماں باپ کا حق ادا نہ کیا تھا، چٹان کو نکالا گیا، ماں باپ کے حوالے کیا. بھائی کے حق کو ادا نہ کیا تھا، چٹان نکالا گیا، بھائی کے حوالے کیا گیا. آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ انسان دنیا میں جس کے حقوق کو ادا نہ کیا تھا ساری نیکیاں اسی میں تقسیم کر دی. کچھ نہیں بچا، جو تھا سب لٹ گیا، سب لٹ گیا. حکم ہوگا اے میرے بندے اب کیا کرو گے؟ کمانے کو تو بہت کمایا تھا، اب بڑے شوق سے کہہ دیا تھا میں نے قبول کیا. کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہو میں نے قبول کیا. کتنی بڑی ذمہ داری ہے. آقا فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو نیکیوں کا پہاڑ جمع کر کے گیا تھا یہ حقداروں میں ساری نیکیاں بانٹ دی گئی اور فرشتے اس کے منہ کے بل کھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالے. بندہ کہتا ہے مولا نکاح کرنے میں بڑی ذمہ داری ہے اور نہ کرنے میں مکمل آزادی ہے.
نہ کریں گے تو کوئی ذمہ داری نہیں. نماز کا وقت آئے گا نماز پڑھ لیں گے, رمضان آئے گا روزہ رکھ لیں گے, اللہ دولت دے گا تو حج کر لیں گے, صاحب استطاعت ہوں گے تو زکوٰۃ دے لیں گے, بوڑھے ماں باپ ہوں گے تو اس کی خدمت کر لیں گے, بس چھٹی, کوئی ذمہ داری نہیں. رب فرماتا ہے میرے بندو نکاح اس لیے کرو کہ تم امین ہو میری امانتوں کے, واہ واہ سبحان اللہ. امین ہو میری امانت. اسی امانت کو سمجھ لیجئے. فیضان اور میں پھر اپنے نقیب کے حوالے کر دوں, پھر آگے والا پروگرام جیسا ہوگا وہ آپ کو بتائیں گے. آپ نے کبھی دوپہر کے وقت میں سورج کو بے نقاب دیکھا ہے؟ نہیں, چھوڑ دو چھوڑ کہ دو. سورج بے نقاب ہو اور اس کے چہرے پہ جلال نہ ہو. کیا آپ نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ رات کے وقت چاند نے اپنے چہرے سے چلمن کو ہٹا رکھا ہے اور اس کے چہرے پہ جمال نہ ہو؟ کیا آپ نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ آسمان کی گود میں ستاروں کی مسکراتی ہوئی بارات تو ٹھہری ہے مگر اس کے لبوں پہ بکھرتے ہوئے جلوے نہ ہو؟ کیا آپ نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ زمین ہے مگر پستی نہیں؟ کیا آپ نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ آسمان ہے مگر بلندی نہیں؟ کیا آپ نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ دن ہے مگر اجالا نہیں؟ کیا آپ نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ رات ہے مگر ظلمتیں نہیں؟ کیا آپ نے ایسا بھی دیکھا ہے پتھر ہے مگر نرمی نہیں؟ کیا آپ نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ برف ہے مگر ٹھنڈک نہیں؟ کیا آپ نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ رات ہے مگر حرارتیں نہیں؟ کیا آپ نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ پھول ہے مگر اس کے اندر خوشبو نہیں؟ کیا آپ نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ پھول ہے مگر اس کے اندر حسن و جمال نہیں؟ اگر آپ کا ایسا مشاہدہ نہیں ہے تو پھر دنیا کو ماننا پڑے گا اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو پستی سے نوازا, آسمان کو پیدا کیا تو بلندی سے نوازا, سورج کو پیدا کیا تو جلال سے نوازا, چاند کو پیدا کیا جمال سے نوازا, ستاروں کو پیدا کیا مسکراہٹ سے نوازا, دن کو پیدا کیا اجالے سے نوازا, رات کو پیدا کیا ظلمتوں سے نوازا, دن کو پیدا کیا اجالے سے نوازا, پھول کو پیدا کیا نرمی سے نوازا. رب قدیر نے کل کائنات کو پیدا فرما کر اور کسی نہ کسی خوبی سے نواز کر ہم بندوں کے حوالے کیا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان ہم بندوں کے حوالے کیا. فرمایا میرے بندے یہ زمین کا فرش تیرے لیے ہے, آسمان کا شامیانہ تیرے لیے ہے, سورج کا جلال تیرے لیے ہے, چاند کی چاندنی تیرے لیے ہے, 5 وقت کی نمازیں تیرے لیے ہے, رمضان کے روزے تیرے لیے ہے, کعبہ کا حج تیرے لیے ہے, یہ بینک بیلنس تیرے لیے ہے, یہ گاڑی گھوڑے تیرے لیے ہے. اے میرے بندو تم دنیا میں جب تک زندہ رہو گے میری نعمتوں سے فائدے اٹھاتے رہو گے, مگر بولو بولو جب مرنے کا ٹائم قریب آ جائے گا تو یہ زمین کس کو دے کے جاؤ گے؟ بے شک. یہ مکان کس کو دے کے جاؤ گے؟ بینک بیلنس کس کو دے کے جاؤ گے؟ یہ موٹر سائیکل جو رکھا ہے یہ کس کو دے کے جاؤ گے؟ یہ ٹرک جو دروازے پہ ہے یہ کس کو دے کے جاؤ گے؟ یہ بس کے جو آنر بنے ہو مرنے کے بعد کس کو دے کے جاؤ گے؟ اے میرے بندو یہ نماز میں نے تم کو دی ہے, جب تک زندہ رہو گے پڑھتے رہو گے, مرنے کے وقت میں کس کو دے کے جاؤ گے؟ یہ رمضان کے روزے کس کو دے کے جاؤ گے؟ کعبہ کا حج کس کو دے کے جاؤ گے؟ اللہ فرماتا ہے اگر میری ان نعمتوں کو ایرے غیرے کو دے دینا چاہتے ہو تو نکاح کی کوئی ضرورت ہی نہیں, کوئی ضرورت نہیں. زندگی بھر مکان میں رہیے, کھائیے کمائیے, مرنے کا وقت آئے تو جس کو چاہیے دے کے چلے جائیے. تو بولیے نکاح کی ضرورت ہے؟ کمایا کھایا بچا بینک میں ڈالا, مرنے کا ٹائم آیا جس کو چاہیے دے کر کے چلے جائیے. تو نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مشیت یزدی کہتی ہے میرے بندو تم اپنی گاڑھی کمائی کو اور میری دی ہوئی نعمتوں کو اگر ایرے غیرے کے حوالے کرنا نہیں چاہتے ہو تو جہاں میں تمہیں نماز پڑھنے کو کہہ رہا ہو, روزہ رکھنے کو کہہ رہا ہو,
وہی تمہیں نکاح کرنے کو کہہ رہا ہو. نکاح کرتے رہو گے تو آنے والی نسلیں طیب و طاہر ہو کر روئے زمین پہ جنم لیتی رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ اللہ اکبر اللہ اکبر. نکاح کرتے رہو گے تو آنے والی نسلیں یہ شیطان کے بندے نہیں رحمان کے بندے جنم واہ لیتی. واہ سبحان اللہ. اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا میرے ماننے والوں میں کلمہ دے کے جا رہا ہوں اور ساتھ میں نکاح بھی دے کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا یہ کلمہ اور نکاح یہ دونوں ساتھ میں رہیں گے. یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے. دن میں ہوں گے تو ساتھ میں ہوں گے, رات میں ہوں گے تو ساتھ میں ہوں گے, خلوت میں ہوں گے تو ساتھ میں ہوں گے, جلوت میں ہوں گے تو ساتھ میں ہوں گے. کلمہ اور نکاح یہ دونوں ساتھ میں چلیں گے, اور جب یہ دونوں ساتھ میں چلیں گے تو ان کی برکتوں سے زمین پہ شیطان کے بندے نہیں اللہ رحمان کے بندے جنم لیں گے. واہ سبحان اللہ. یاد رکھیے نماز نکاح کرنا آخری جملہ ذہن میں رکھ لیجیے. ناپا تولا ہوا بڑی عظیم جملہ ہے. نکاح کرنا نماز پڑھنے کے برابر نہیں ہے. نکاح کرنا روزہ رکھنے کے بھی برابر نہیں ہے. نکاح کرنا حج و زکوٰۃ کے برابر بھی نہیں ہے. مگر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک اعتبار خاص سے نکاح کرنا نماز پڑھنے پر بھی بھاری ہے, نکاح کرنا روزہ رکھنے پر بھی بھاری ہے, نکاح کرنا حج کرنے پر بھی بھاری ہے, نکاح کرنا زکوٰۃ دینے پر بھی بھاری ہے. وہ اس لیے کہ نکاح ہی کی گود سے نمازی پیدا ہوتے ہیں. سبحان اللہ کیا کہنا. نمازی پیدا ہوتے ہیں, نکاح کی گود سے حاجی پیدا ہوتے ہیں, نکاح کی گود سے علماء پیدا ہوتے ہیں, نکاح کی گود سے صوفیاء پیدا ہوتے ہیں. قسم ہے خدائے وحدہ لا شریک اللہ کی, کعبہ کا کوئی طواف کرنے والا نظر نہیں آئے گا اگر دنیا سے نکاح کو ختم کرنا. سبحان اللہ. مگر یاد رکھیے جب تک کلمہ کے ساتھ نکاح بھی چلتا رہے گا تو اللہ کا مقدس گھر وہ ہمیشہ وہ چمکتا دمکتا نظر آتا رہے گا. ہر وقت اس کا طواف ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ دیکھو میں نے بھی نکاح کیا ہے اور تمہیں بھی نکاح کرنے کا حکم ہے. نکاح کرتے رہو تاکہ آنے والی نسلیں طیب و طاہر ہو کر روئے زمین پہ آتی رہے. دعا ہے مولا کی بارگاہ میں کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جتنے بھی ہمارے علماء اور شورا نے آپ کو سنایا مالک و مولا ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صاحب خانہ جنہوں نے شادی کے موقع